نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ دورہ تفسیر القرآن جس کی آج پہلی کلاس ہے، اور آج ہم اس پہلی کلاس میں قرآن مجید کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بنیادی طور پہ کیا چیز ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھنے سے پہلے کی جو چند ایک چیزیں ہیں وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز اس بات سے ہوتا ہے، لفظ قرآن یہ کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں ایک خاص انداز پایا جاتا ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ ہر لفظ عربی زبان کا اس کا کوئی نہ کوئی 3 حرفوں سے یا 4 حرفوں سے یا میکسیمم 5 حرفوں سے اس کا ایک جو ہے وہ جڑاؤ یا اس کے بنیادی الفاظ بنیادی حرف ہوتے ہیں جس سے وہ آگے سارے کے سارے الفاظ بنتے ہیں۔ وہ جو بنیادی حرف ہوتے ہیں ان کو حروف اصلی کہا جاتا ہے، یا ان کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے کہ ایک الفاظ کی جڑ اور بنیاد۔ قرآن لکھنے میں قاف، را، الف اور نون ہے۔ قاف، را، الف اور نون سے یہ بنا ہوا لفظ قرآن، یہ لغتاً کیا ہے اور شریعت میں کس پہ بولا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جانیے کہ لغت میں یعنی زبان میں یہ لفظ قارآ قاف را حمزہ سے نکلا ہوا ہے۔ قارآ جس کا معنی ہے پڑھنا، جس کا معنی ہے پڑھنا، اس سے یہ لفظ قرآن نکلا ہوا ہے۔ اب زیادہ تر مین معنی قارآ سے پڑھنے کا معنی ہی لیا جاتا ہے، اور قارآ سے جب یہ قرآن بن گیا تو عربی زبان میں اس کو صفت کا صیغہ یعنی صفت بیان کرنے کے لیے ایک لفظ، اور اس صفت کے اندر بھی مبالغہ، جسے عموماً گرامر کی زبان میں اسم مبالغہ بولا جاتا ہے، فعلان کے وزن پہ اور اس کی سانچے اور ڈائی پہ اس کو لایا جاتا ہے فعلان۔ قرآن جس کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھا جانے والا، یعنی ایک ایسی چیز جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہو اس کے اوپر لفظ قرآن بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ نکلا ہوا ہے بنیادی طور پہ قاف، را اور حمزہ سے۔ قرآن قراء سے جس کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب پہ بولا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن قراء کا ویسے ایک اور بھی مفہوم ہے، ایک اور بھی لفظ ہے، ایک اور بھی روٹ ورڈ ہے۔ عموماً ہم ایک چیز میں یا اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں کہ اس بات کا قرینہ کیا ہے، یا یہ بات اپنے قرائن سے ثابت شدہ ہے، یعنی اشارات، کنایات، یا دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کے اندر کے جو اس کے یعنی پارٹس ہیں اس میں سے صورتیں، اور صورتوں کے اندر میں جو حصے ہیں ان کو آیات بولا جاتا ہے۔ آیتن اور آیات، یہ جو آیت ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا معنی کیا ہے؟ آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ تو یہ جو اللہ کی نشانیاں آیات ہیں، اس سے اگر ہم وہ معنی لیں جو کہ قرینہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ جیسے مثال کے طور پہ سورج نکلا ہوا ہے، تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ دھوپ موجود ہے، یا دھوپ ہے تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ قرینہ کا معنی ایک ایسی دلیل، ایک ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کسی اگلی چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اگر اس کا معنی قراء کی بجائے اس معنی میں بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو بہت بڑی نشانی ہے، بہت زیادہ قرائن ہیں اس اللہ کو پہچاننے کے لیے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یعنی یہ قراء
قرآن مجید، قرآن قرأ سے بھی نکلا ہوا ہے، مبالغہ کے معنی میں بہت زیادہ مبالغہ کیا گیا۔ اور دوسری بات میں اس میں یہ کر رہا ہوں کہ قرأ بمعنی کنایا، اشارہ اور دلیل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے فلانے چیز کا قرینہ کیا ہے، فلانے چیز کا قرینہ کیا ہے، اور اس قرینہ سے قرائن اور بہت بڑا قرینہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور وہ ہے قرآن مجید، قرآن۔ ایک اس کا تیسرا معنی بھی میں بتا دیتا ہوں، یا ایک تیسری بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرأ بمعنی جمع بھی ہوتا ہے، قرأ بمعنی جمع بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جمع ہونا۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن مجید کی سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ فجر کے قراءت یا فجر کا پڑھنا، وہ جو فجر کی قراءت ہوتی ہے یا قرآن ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو مشہوداً جو اس کی صفت لائی گئی ہے، اس معنی میں قرأ عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، قرأت الماء فی الکوس، قرأت الماء فی الکوس، میں نے ایک برتن میں پانی کو جمع کر دیا ہے، تو قرأ بمعنی جمع۔ تو اگر اس کو جمع کے معنی میں لیا جائے تو قرآن اس میں مبالغہ ہے، اس معنی میں کہ بہت کچھ جمع کرنے والا ہے، اور تاریخ اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، اور وقت حاضر اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنا کچھ جمع ہے، معلومات، انفارمیشن، اس میں دلائل، یعنی انسان کے لیے فلاح اور بہبودگی کے اسباب، اتنا کچھ اس میں جمع ہے کہ کسی اور کتاب میں اتنا جمع ہونا ناممکن بات ہے۔ تو قرأ سے نکلا ہوا قرآن بمعنی پڑھنے کے، قرأ سے نکلا ہوا قرآن بمعنی دلائل اور نشانیاں کے، قرأ سے نکلا ہوا قرآن بمعنی ایک ایسی چیز جس نے اپنے اندر بہت بڑے خزانے جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی چیز جس نے اپنے اندر بہت کچھ جمع کر دیا ہوا ہے۔ ایک اور چیز ہے، ایک تیسری بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ بات مجھے کہیں سے کسی تفسیر میں اس طرح انداز میں تو نہیں ملی ہے، لیکن میں اس کو کئی دفعہ اس معنی میں سوچا کرتا ہوں کہ شاید یہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں عربی زبان میں جو ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو حروف اصلی یا روٹ ورڈ ہوتے ہیں اس کے جو کئی معنی ہو سکتے ہوتے ہیں، وہ کئی معنی مل کر بعض دفعہ سارے معنی بھی اس میں سے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک لفظ سے، ویسے اس میں کچھ ائمہ کا آپس میں مختلف رائے ہے، امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے ایک وقت میں دونوں معنی، تین معنی سارے لیے جا سکتے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہے، اگر آپ فقہ کی کتاب کسی کو پڑھیں یا قرآن مجید کی ایک آیت سے میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید میں لفظ قرء استعمال ہوا ہے، قرء استعمال ہوا ہے۔ یہ جو قرء استعمال ہوا ہے، قاف، را اور حمزہ، اس میں بھی 3 حرف ہیں، اور اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک بڑا معنی جو یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاک ہونے کے دن، عورت کے پاک ہونے کے جو دن ہوتے ہیں، اس کے لیے لفظ قرء بھی بولا جاتا ہے، قرء پاک ہونا۔ اور دوسرے دلائل سے بعض دفعہ اس لفظ کے 2 معنوں میں سے ایک معنی قرء کا یہ استعمال ہو جاتا ہے کہ عورت کے وہ دن جن میں پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی زندگی میں ہر مہینے میں کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں جن دنوں میں اس کے لیے نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لفظ قرء بولا گیا ہے، لیکن جو پاک ہونے کے دن ہیں ان پر بھی لفظ قرء بولا گیا ہے۔ اور اگر اس پاک ہونے سے لیا جائے کہ ایک ایسا مبالغہ جس میں وہ پاکیزگی آتی ہو، وہ صاف اور ستھرا پن آتا ہو، اور وہ نکھرا ہوا اور نکھار آتا ہو، تو اس معنی میں بھی ایک یہ بہت بڑا لفظ مبالغہ کا بن سکتا ہے
کہ جو ایک ایسی کتاب، ایک ایسی چیز جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی ہے، جو سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے، نوٹ کریں، جو اپنے اندر بہت کچھ جمع کیے ہوئے ہے، اور وہ کتاب پوری طرح پاک اور پوری طرح ایک نفیس اور پوری طرح ایک نکھرا پن اس کے اندر موجود ہے، وہ چیز جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں، اور ایک اتم درجے میں، اتم درجے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آخری درجے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، وہ چیز کیا ہے جس کے اوپر یہ لفظ بولا جا رہا ہے؟ وہ چیز وہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ لفظ چنا گیا ایک اس کتاب کے لیے، بنیادی طور پہ عربی زبان تو پہلے سے موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے عربی زبان تو پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ کتاب جب نازل ہوئی اور اس پہ لفظ قرآن بولا گیا تو یہ سارے کے سارے معنی اس بنیاد پہ بولے گئے کہ اس کے اندر اتنا کچھ جمع ہے کہ جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ اس کا لغت کے اعتبار سے، لغت یعنی ایز اے لینگویج کے عربی زبان کے قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن، قاف، را، حمزہ اور آخر میں نون مبالغہ کے لیے ہے۔ اگر اس کے اصطلاحی معنی کی طرف جائیں، اصطلاحی معنی سے جانے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہی لفظ قرآن قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، صورتوں کی یعنی اگر 114 صورتوں کے اندر 38 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر لفظ قرآن استعمال ہوا ہے۔ سورت اسراء کے اندر 10 دفعہ استعمال ہوا ہے، سورت نمل کے اندر 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، سورت قمر کے اندر بھی 4 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ الغرض قرآن مجید کا یعنی قرآن مجید کے اندر لفظ قرآن یہ بنیادی طور پہ جو قرآن پہ بولا گیا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ خود لفظ بولا ہے۔ اب یہ جو قرآن لفظ لغت کے اعتبار سے ہے، لغت کے اعتبار سے ہے شرعن، شریعت کے اندر کس پہ بولا جاتا ہے؟ شریعت کے اندر قرآن ایک ایسی کتاب پہ بولا جاتا ہے، القرآن ہوا کلام اللہ الذی انزلہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باللفظ والمعنی یعنی المتعبد بتلاوتہ واعجاز الخلق عن الاتیان بمثلہ۔ قرآن مجید ایک ایسی کلام ہے، اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لفظ اور معنی کے ساتھ نازل فرمایا ہے، یعنی الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی تلاوت بھی عبادت ہے مستقل، اور مخلوق عاجز ہے اس طرح کا کلام بنانے سے، مخلوق عاجز ہے کہ اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے ہیں۔ ایک ایسی چیز، ایک ایسا کلام جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، الفاظ اور معنی دونوں چیزوں کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا کلام ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، نہیں، الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ، جس کی تلاوت بھی عبادت ہے اور مخلوق عاجز ہے اس طرح کا کلام بنانے پہ۔ اور یہ کلام، اللہ کا کلام، باقاعدہ یعنی زبان پہ پڑھا جاتا ہے اور کانوں سے سنا بھی جاتا ہے، اور اللہ کا کلام، نوٹ کریں، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کی کتاب موجود ہے تو یہ کتاب، اس کا کاغذ، اس کی سیاہی، اس کا یہ گتا، یہ سب مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر جو بات لکھت ہے اور جو اس کا معنی ہے وہ اصل کلام ہے اللہ کی طرف سے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن یہ جو میرے سامنے، آپ کے سامنے جو قرآن مجید کے یہ کاغذ ہیں یا اس کی لکھت اور سیاہی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے وہ جو مفہوم ہے، وہ جو الفاظ کی آواز ہے، وہ جو آواز اور اس کا معنی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں یہاں تک سمجھ آ گئی ہوں گی۔ چونکہ یہ ہماری کلاس ہے، یہ کوئی لیکچر عام نہیں ہے کہ جس کو سنا کے بھلا دیا جائے، سنا جائے اور بعد میں بھول جائیں۔ آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہمارے اس کلاس کے اختتام پہ جتنے بھی شرکاء ہیں ان سے مختصر طریقے سے، ایک آسان طریقے سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے، اور جو لوگ ان سوالات کا پوری طرح جواب دے دیں گے، ہم ان کو اپنی طرف سے قرآن مجید کے اس کورس کرنے کا باقاعدہ آن لائن سرٹیفکیٹ جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے یہ تمام باتیں یاد رکھنے کی ہیں، یاد رکھنے والی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ بھلا دینی ہے۔ قرآن مجید کا لغت کے اعتبار سے، قرآن مجید کا لغت کے اعتبار سے معنی کیا بنتا ہے، اور قرآن مجید کا شرعاً یا اصطلاحاً معنی کیا بنتا ہے۔ یہ بات پوری ہونے کے بعد ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام بہت بڑا عظیم کلام ہے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء کے اندر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو دنیا کائنات کی رہنمائی ایک ایسی چیز کی طرف کر رہا ہے جو اقوم ہے، جو مضبوط ہے، جو ایک وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید ان لوگوں کو پھر خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایک حقیقت کی چیز آج کل ہم ایک جانتے ہیں، جو لوگ میڈیا پہ ہوتے ہیں، کہ بہت سارے ڈرامے، فلمیں بنائی جاتی ہیں جس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جو حقیقت کی چیز ہے، جو ایک پختہ چیز ہے، یہ قرآن مجید ہمیں وہ بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت میں فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائیں، اس عزیز اور حمید، جو عزیز ہے ذات، جو غالب ہے، جو عزت والی ذات ہے، جو تعریفوں والی ذات ہے، اس کے راستے کی طرف جو چیز لے کے جائے، اس راستے کی طرف یہ کتاب لے کے جاتی ہے، اور اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ ہے کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ فرمایا جو لوگ ہماری اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم ایسے مصلحین، ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہی بے شمار آیات ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک میں فرمایا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ایسا انسان
کہ جس کے بارے میں گواہی دے دوں کہ یہ اچھا ہے تو لوگ کہیں گے بھائی فلاں عالم نے اس کو اچھا کہہ دیا ہے تو نہ جانے یہ کتنا ہی اچھا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم او لوگوں، تم میں سے اگر کوئی بہترین اور اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں، میرے بھائی، اگر کوئی بادشاہ یا وزیر اعظم یا کوئی صدر یا کوئی بھی بڑا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تخت والوں کو لا کے فرش پہ بٹھا دے اور فرش والوں کو عزت دے کے تخت دے دے۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے، اور ایسا ہوتا ہوا کئی دفعہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے اپنے آپ میں بڑا بنا کرتے تھے ان کو بھی رب نے ذلیل اور خوار کیا۔ یہ دنیا کے اندر حالات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے دنیا میں اگر کوئی انسان چھوٹے نظر آتا ہے تو اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ دنیا کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے۔ فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ۔ پتہ اس دن چلے گا جب گرد و غبار چھٹ جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے، پتہ اس دن چلے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی انسان چھوٹا نظر آ رہا ہے نا تو یہ نہیں ہے اعتبار یہ اللہ کے ہاں کی اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور قرآن مجید آگے سکھاتے ہیں۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا سیکھنے کے اندر اس کا پڑھنا، الفاظ کا پڑھنا، سیکھنا، جاننا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے سیکھنے میں آتی ہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید سیکھتے ہیں، جو قرآن مجید آگے سکھاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک روایت جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، بلند مرتبے عطا فرماتا ہے۔ کہاں پہ؟ آخرت میں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بلند کر کے دکھاتا ہے۔ بڑے موقع ایسے دیکھے گئے، وہ لوگ معزز تھے اپنے زمانے میں صاحب قرآن بن کر، ہم لوگ ذلیل اور خوار ہوئے تارک قرآن بن کر۔ جب تک امت مسلمہ میں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر حکومتیں چلائی جاتی تھی، قرآن مجید کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جاتے تھے، قرآن مجید کو سامنے رکھ کے معاملات زندگی طے کیے جاتے تھے، تو دنیا میں مسلمان معزز تھے، دنیا میں مسلمانوں کی عزتیں تھیں۔ کوئی انسان اتنا آسانی سے کسی مسلمان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن ہم ذلیل اور خوار ہوئے تارک قرآن بن کر۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کلام قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو عزت دیتا ہے، ویضع به آخرین، اور کچھ دوسرے لوگوں کو ذلیل اور خوار بھی کرتا ہے، نیچا بھی کر دیتا ہے قرآن مجید کو چھوڑنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، یہ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ صحیح الجامع میں اس روایت کو روایت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا جو عبادت ہے، پڑھنا صرف آپ کو معنی نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھنا ایک عبادت ہے۔ کتنا ثواب مل رہا ہے؟ اس کے پڑھنے کے ایک ایک حرف پہ نیکی مل رہی ہے، اور وہ نیکی کیسی ہے؟ وہ 10 نیکیاں ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس بات کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعداد و شمار، جو گننے کا طریقہ ہے، گننے کا ہے، نیکیاں اور گناہ، ان کا الگ الگ کیٹیگری ہے، الگ الگ اس کا جو ہے وہ ایک سانچہ ہے۔ جو نیکیاں گنی جاتی ہیں، جو نیکیوں کے یونٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہوتے ہیں، اس میں اکائیاں نہیں ہیں، یعنی 1 2 3 4 نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120، یعنی اس میں 10 10 کر کے گنا جاتا ہے۔ ہر نیکی 10 نیکیاں بن کے ملتی ہے۔ اور جو گناہ کی کیٹیگری ہے، رب کی رحمت پہ قربان جائیں، کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس کے شمار کرنے کے لیے 10 20 30 کا سانچہ نہیں رکھا گیا۔ اس کے لیے جو یونٹ ہے وہ 1 2 3 4 5 کا ہے۔ ایک گناہ کیا 1 2، یعنی ایک نیکی کی تو 10 مل گئی، اور ایک گناہ کیا تو 1 ہی ملا۔ کتنا افسوس ہوگا اس انسان پہ قیامت کے دن میں کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ جو یونٹ 1 2 3 سے شمار ہو رہے تھے، وہ یونٹ 10 20 30 40 50 سے شمار ہونے والوں سے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہر نیکی کو 10 نیکیوں کی طرح فرمایا۔ الف لام میم 3 حرف پڑے گئے قرآن مجید کے اندر۔ ایک آیت ہے الف لام میم، یہ آیت ہے، اور صرف 3 حرف ہیں۔ فرمایا اس کو ایک نہ شمار کرو۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں اس بندے کے لیے لکھ دی گئی۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے گا، با پہ 10، سین پہ 10، میم پہ 10، الف پہ 10، لام پہ آگے ہاں۔ اب یہ شمار کریں کتنے حرف، کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید، جس کی عظمت یہ ہے، جس کا قرآن مجید کیا مرتبہ یہ ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، یہ معجز ہے، معجزہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جب دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف نشانیاں دی، جنہیں معجزہ کہا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دینا چاہے، جو دینا چاہے وہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اور عموماً اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز فی زمانہ اس دور میں بڑی سے بڑی سمجھی جاتی ہو، وہ چیز عطا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں 2 پیغمبروں کی مثال دیتا ہوں جو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام کہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ
اگر کسی پیغمبر کا تذکرہ ہوا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بڑے معجزے عطا فرمائے، اور بھی بہت سارے معجزے ہیں، لیکن 2 بڑے معجزے یہ ہیں کہ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ سام بن جاتی ہے، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کے نکالتے ہیں تو یہ روشنی دے رہا ہے، جیسے سورج کی طرف سے روشنی آتی ہے، چمکنے لگ جاتا ہے، پوری جگہ روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دور میں جادوگری کو بڑا عروج تھا، فرعونوں کا دور تھا، ہر فرعون اپنے پاس بہت بڑے جادوگر رکھتا ہوتا تھا، اور جادوگر سے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بنانے کی کوشش کرتے تھے، ہم نے وہ بنا دیا، جو کہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، اکثر آنکھوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن کا تعلق اس طرح کی چیز سے ہے کہ جو جادو کی توڑ ہے، اس جادو کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی حکمت بڑے عروج پہ تھی، یونان کی حکمت بڑے عروج پہ تھی، یونانی حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ ایک مادر زدہ جو بچپن سے نابینا ہے، یاد رکھ لیں کہ جس کی آنکھیں چلی گئی ہوں، پہلے شروع میں دیکھتا تھا، بعد میں آنکھیں چلی گئیں، بینائی چلی گئی، اب اس کا کوئی نہ کوئی علاج ممکن ہے، لیکن جو پیدا ہوتے ہی نابینا ہے تو اس کی آنکھیں واپس آنا بڑا مشکل ہے، اس کی آنکھیں واپس آنا ناممکن ہے۔ تو اس مادرزاد اندھے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھنے والا بنا دیتے ہیں۔ ایک پرندے کو مٹی سے بنا کر اس میں اللہ کا حکم سے پھونکتے ہیں، وہ ایک باقاعدہ پرندہ بن کے جو ہے وہ صحیح پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ ایک بیمار جو اپنے جسم پہ فل پہری کے برس کے مریض ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے۔ الغرض اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان اور کلام کو بڑا عروج تھا، بہت بڑا عروج تھا کہ لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں۔ یہ جو عرب ہے نا، عرب عین را با سے، عربی زبان میں عرب کا معنی ہے بولنا، اپنا ما فی ضمیر کا اظہار کرنا، ظاہر کرنا اپنے اندر کو، اور اس کے مقابل میں اپوزٹ، جیسے کہ روشنی کے مقابل میں اندھیرا ہوتا ہے، گرمی کے مقابل میں جو ہے وہ سردی ہوتی ہے، تو عرب کے مقابل میں دوسرا لفظ ہے عجم، عجمی بولا جاتا ہے عموماً گونگے کو، جو صحیح طرح بول نہ سکتے ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو عرب بولتے تھے کہ ہم اصل بولنے والے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے، اتنے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ ایک لفظ، ایک معنی کو آپ 100 طریقے سے بیان کر سکتے، 100 طریقے ہیں یعنی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس دور میں زبان کو بڑا عروج تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ سے جدا کر دے۔ اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی دودھ پیتا ہوتا ہے، تو اس کو شہر سے نکال کے گاؤں کے اندر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں کی آب و ہوا میں رہ کر، اس وقت تو یہ آج کل کی طرح گاڑیاں نہیں تھی کہ جو اتنا جو ہے وہ دھوئیں آئیں شہروں میں، لیکن زبان کے اندر کچھ باہر سے لوگ آتے جاتے تھے، تو اس دور میں اپنے بچوں کو گاؤں اور دیہاتوں میں ابھی دودھ پینے والے بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا کہ وہاں جا کے یہ جب اپنا بولنا سیکھیں گے تو اصلی لینگویج عربی میں بولنا سیکھیں گے، اس زبان کے اندر کچھ اور ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ، جو بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک بنو بکر میں رہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں دودھ پیا اور وہاں وہ ابتدائی بولنا
ھذا نحن انت، جن لوگوں نے عربی بچپن سے نہیں سیکھی ہوتی، بعد میں ان کو سیکھنا پڑتا ہے، تو بڑی مشکل سے وہ لفظ ادا کیے جاتے ہیں۔ تلفظ قرآن مجید کے لیے ایک باقاعدہ علم ہے جس کو علم تجوید بولا جاتا ہے۔ تجوید کا علم، جس علم کے ذریعے انسان صرف الفاظ سیکھتا ہے، میں نے اس لفظ کو موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، اپنی زبان کے کس جگہ سے نکالنا ہے، اس کا باقاعدہ ایک رولز ہیں، باقاعدہ قوانین بنے ہوئے ہیں، جس کو تجوید کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے۔ تو عربی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا عروج تھا اس کو، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا معجزہ عطا فرمایا، بہت سارے معجزات عطا فرمائے، وہ یہی قرآن مجید تھا، جس کے بارے میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ او لوگو، اگر تمہیں شک ہے اس کلام، اس چیز میں جو نازل کر رہے ہیں ہم اپنے بندے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو آؤ میدان کھلا ہے، ایک سورت بنا کے دکھا دو، ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ اور سورت کوثر تو نازل ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں، اور یہ آیت تو سورت بقرہ میں ہے، سورت مدنی میں، تو سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر، چلو اس طرح کی ایک سورت بنا کے دکھا دو جو اس طرح کے سانچے میں ہو، جو اس طرح کے معانی میں ہو، جو اس طرح کی ڈائی میں ڈلی ہوئی ہو، اس طرح کے الفاظ ہوں، اور اپنے اس بنانے میں جتنے لوگوں سے مدد لے سکتے ہو، دنیا کے ادیبوں کو جمع کر لو، دنیا کے تمام زبان بولنے والوں کو اکٹھا کر لو اور بنا کے دکھاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن یاد رکھ لو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے، ڈر جاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر۔ اور سورت اسراء بنی اسرائیل میں فرمایا آیت نمبر 88 میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، او لوگوں یاد رکھ لو، اگر سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، اور پھر اس طرح کا کوئی کلام بنانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے اکٹھے مل کر ایسا بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن مجید آیا ہوا ہے، بڑی کوششیں کی گئی۔ عبداللہ ابن مقفع بنو عباس کے دور میں ایک شاعر گزرا ہوا ہے، اس کی کتاب ہے کلیلہ اور دمنہ کے نام سے، آج کل بھی عربی ادب پڑھنے والوں کو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے مصنف عبداللہ ابن مقفع کو کہا گیا کہ تم اتنے بڑے زبان دان ہو، اتنا بڑا بولنا جانتے ہو، قرآن مجید کی طرح کی کوئی چیز بنا کے دکھاؤ۔ تو کہتا ہے کہ مجھے 1 سال کا ٹائم دو، 1 سال لگا رہا، اور 1 سال کا مجھے وظیفہ بھی دو، مجھے 1 سال کی سیلری دو، کھانا پینا دو، سب کچھ دو، اور میں سوچ کے کلام بناتا ہوں۔ 1 سال لگا رہا بنانے میں، اور سال کے بعد ایک کلام بنایا اور لے کے اس کو آ رہا ہے، تو ایک چھوٹی سی کھڑکی میں ایک بچی کھڑی تھی اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کانوں میں آواز پڑی، قدم وہیں رکے، ہاتھ میں جو بنایا ہوا کلام تھا اس کو پھاڑ دیا، کہا ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، پورے کلام کا کیسے مقابلہ کروں گا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ 19 الفاظ ہیں، اور اس میں بلاغت کی 21 قسمیں شامل ہیں۔
ایک انسانی دماغ اس چیز سے عاجز ہے کہ اتنے الفاظ میں بلاغت کی اتنی باتیں جو ہے وہ جمع کر. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قرآن مجید کی آیات میں بہت بڑی بلیغ آیت ہے یہ. الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، 1400 سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے، آج تک اس طرح کا کلام منظر عام پہ اس طرح کر کے آ گیا ہو کہ یہ دیکھو یہ کلام اس کا مقابلہ کر رہا ہے، پوری طرح نہیں آیا. کوششیں کی گئی، کئی لوگوں نے بنایا ہے، آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کرو تو بہت سے مل جائیں گے، لیکن الفاظ عربی زبان والے خود حیران ہیں کہ یہ الفاظ کیسے آپس میں جوڑ دیے جاتے ہیں، کیسے جوڑ دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا. یہ ہے اعجاز، معجز، کہ اس طرح کا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا. یہ معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ برقرار رہے گا. اتنا معجز ہونے کے باوجود اگلی بات یہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود، اتنا عمدہ کلام ہونے کے باوجود، اتنا عظیم المعنی ہونے کے باوجود اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی بچہ اگر کسی اسکول میں جاتا ہے ریڈنگ اور رائٹنگ سیکھنے کے لیے، لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے، یا کم از کم اوپر سے دیکھ کے پڑھنا سیکھنے کے لیے، اس کو پہلے الف ب ت کا ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پھر ایک اور بک، پھر ایک اور بک، الف انار، ب بکری، فلاں فلاں، اے بی سی، اے ایپل، بی بال، سی کیٹ، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے. اس کو کم از کم 5 سال لگ جاتے ہیں کہ جب تک وہ صحیح ریڈنگ کر سکتا ہے، انگلش کی، اردو کی. قربان جائیں قرآن مجید پہ ایک چھوٹا سا نورانی قاعدہ، ایک چھوٹا سا یسرنا قرآن قاعدہ، ایک چھوٹا سا بغدادی قاعدہ مختلف بنائے ہوئے ہیں، وہ پڑھے جاتا ہے. الف با تا، الف با تا ثا جیم ہا، جس کے 50 ورق بھی نہیں ہوں گے، وہ پڑھا جاتا ہے. اور ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتا ہے، وہ بھی اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو آسان فرما دیا ہے، آسان فرما دیا ہے. اتنا بڑا معجزہ کہ نبی کے بڑے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اتنا آسان کہ ایک 70 سال کا بوڑھا بھی اگر اس کو سیکھنا چاہے تو چند دنوں میں وہ بھی پڑھنا سیکھ جاتا ہے. ایک 3-4 سال کے بچے کو اب تھوڑا سا جو ہے وہ قاعدہ پڑھا دو تو وہ بھی اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے وہ عظیم قرآن مجید المتحدی بتلاوتہ یا التحدی فی آیاتہ، اپنے آیات میں یہ معجز ہے اور یہ اس کا معجزہ قیامت تک برقرار رہے گا. اللہ اکبر. اس معجزے میں 2 باتیں بنیادی ذہن میں رکھنی چاہیے. الفاظ بنا کر کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ میں بھی ایسے الفاظ بنا دے، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، وہ ہے نا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کسی نے کہا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی ہاتھی اور تجھے کیا پتا کیا ہاتھی. بنانے میں کوئی بھی بنا کر دعویٰ تو کر سکتا، لیکن پرکھا جائے گا کہ یہ اس کا دعویٰ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. آج بھی نیٹ پہ الفرقان کے نام سے یا مختلف ناموں سے کئی لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں قرآن مجید. کیا اپنے ان الفاظ کے اندر وہ والے معانی دے رہا ہے جو قرآن مجید دیتا ہے؟ الفاظ کا چناؤ نمبر 1، نمبر 2 ان الفاظ کا آپس میں جڑاؤ اس طرح جیسے قرآن مجید کا ہے، نمبر 3 ان الفاظ کے معانی میں اتنی باتیں بیان ہو جانا کیا ان کے اندر موجود ہیں؟ اب آگے ہم جب اللہ کے کلام کو جاننا شروع کریں گے
تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنا کچھ ایک لفظ کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، اس میں کتنا کچھ بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ لفظ حمد بولا ہے، اس لفظ حمد کی جگہ پہ کوئی اور لفظ ثنا کیوں نہیں بول دیا؟ الثناء علی اللہ، ثنا کیوں نہیں بولا؟ آخر ہر لفظ کے چناؤ میں اور اس کے ایک رکھنے میں اگر کوئی انسان کہے کہ یہاں پہ غفور الرحیم ہے، یہاں پہ میں رؤوف الرحیم لگا دیتا ہوں، تو نہیں، ان الفاظ کا جو غفور الرحیم کا پیچھے تعلق ہوگا وہ رؤوف الرحیم کا تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے الفاظ کا اس طرح کر کے جڑاؤ اور اس کے اتنے بڑے معانی، یہ تمام صفتیں کسی کلام میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہے اس کلام کے معجزات۔ الغرض ابھی تک جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن لغت کے اعتبار سے قاف، را اور حمزہ قرأ سے نکلا ہوا ہے، اور عربی زبان میں قرأ اس کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں، یعنی عربی زبان کے ہر لفظ کے کچھ بنیادی حرف ہوتے ہیں جن حرفوں میں اوپر نیچے کچھ چیزیں ایڈ کر کے، کچھ نکال کے، کچھ اور ایڈ کر کے کئی الفاظ بنتے ہیں۔ ایک لفظ قرأ سے قرآن، قاری، مقری، یہ قاری جو ہم بولتے ہیں نا، قاری فلاں قاری صاحب ہیں، یہ قاری بھی اسی قرأ سے نکلا ہوا ہے، پڑھنے والا۔ تو یہ جو بنیادی الفاظ ہوتے ہیں قرآن مجید، قرآن کے جو قرأ ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی پڑھنا، اس کا معنی جمع کرنا، اس کا معنی ایز اے نشانی ہونا، اس کا معنی پاک ہونا، اور اپنے ان تمام معانی کے اندر یہ مبالغہ ہے، یہ بہت بڑی عظیم چیز ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ بہت بڑی عظیم خزانہ ہے جس نے اپنے اندر نہ جانے کتنا کچھ جمع کیا ہوا ہے، یہ بہت بڑی ایک ایسی نشانیاں ہیں جو اس ذات کی طرف دلیل دے رہی ہیں جس نے اس کو بھیجا ہے، اور یہ ایک نفاست والی چیز اور ایک عمدہ چیز ہے۔ یہ اس کے لفظ سے سارے معنی نکلتے ہیں، اور شرعاً یا اصطلاحاً اس کلام پہ بولا جاتا ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ لفظ اور معنی دونوں کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کا پڑھنا عبادت ہے، اور اس طرح کا کلام لے کے آنا ناممکن ہے، اس طرح کا کلام لے کے آنا ناممکن ہے، اور وہ کلام اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مجید کا موجودہ اگر کوئی نسخہ لے کے آئے تو یہ تو فلانی فیکٹری میں بنا ہے جی، یہ کاغذ تو فلانی فیکٹری میں بن گیا ہے، تو بھائی یہ کاغذ، یہ قرآن مجید کی کاغذ اور یہ لکھائی اور یہ جتنا کچھ ہے، یہ پیپر، یہ مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو الفاظ کا پڑھا جانا اور اس کا معنی ہونا، وہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ بات جاننے کے بعد اگلی ہم نے بات یہ جانی کہ قرآن کے فضائل کیا ہیں اللہ کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اس کے بعد تیسری بات ہم نے یہ جانی کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کے آگے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ جو انسان مسلمان ہے تو اس سے دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک ایمان اور ایک اسلام۔ ایمان یہ ہے کہ انسان کے اندر سے وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ عقیدہ موجود ہو کہ اس عقیدے کی بنیاد پہ انسان سب کچھ فنا کر سکتا ہے ایک اللہ کے لیے۔ جاننے کا نام عقیدہ نہیں ہے۔ یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مکہ کے مشرک جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس عقیدے کا نام ہے کہ میرا سب کچھ فنا ہے، یہ چیز میں پوری طرح مانتا ہوں، اور پھر اس کے مطابق دو چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں
زبان سے اقرار اور اپنے عمل سے تصدیق. تو لہٰذا ان باتوں پہ ایمان لے کے آنا، یہ ان پہ عمل کرنا ہے. ان کو ماننا دل کے اس عقیدے سے، اس کا معنی ہے ان باتوں پہ ایمان لے کے. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ اس طرح ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا یہ حق ہے. آج کی یہ جتنی باتیں ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آگے چلتی رہیں گی. آج اس کلاس کا پہلا دن ہے تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری گفتگو آگے چلتی رہے گی. اور آج پہلا دن ہے تو ہم اتنا ہی ٹائم پہ رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم جب قرآن مجید کو شروع کر لیں گے تو کوشش کریں گے کہ روزانہ کم از کم ایک سپارہ جو ہے وہ پڑھا جائے. کوشش کریں گے. آج پہلا دن ہے تو اتنا ہی ٹائم پہ کافی ہے اور ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے. کوشش کر لیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو، کوشش کر لیں، زندگی میں کام آئیں گی. ایک ڈائری لیں، ایک نوٹ بک لیں اور یہ باتیں نوٹ کرتے جائیں. میں ایک بات کو عموماً 3 دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. میں ایک بات کو کوشش کرتا ہوں کہ جب سمجھانے کے لیے آؤں تو اس کو میں 3 دفعہ مختلف انداز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہے. اگر آپ میری گفتگو کے ساتھ ساتھ میرے تمام پوائنٹس لکھنا چاہیں تو آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اس لیے کوشش کر لیجئے، زندگی میں کام آئیں گے. قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. جتنی اس کے ساتھ محبت کی جائے گی، محنت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بلند مقام عطا فرمائے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.